میں یہی گلا کرنا کہ اسلام دی خاطر میرے آقا نو ایتھے پتھر لوگا مارے مولانا یہ تو میں حدیث بیان کر دیں میری اپنی زبان جلدی بھی پھیرویاں کرسیاں تے بیٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے اسلام تے لوگ تبصرے کرنے تو دس تو تے اسلام دی خاطر کسی نو ناراض کد نہیں کیتا کوئی اسلام دے بارے بک بک بھی کر جائے تو کہتے چھڈو مذہبی بات ہی نہیں ہونی حضور دے بارے کوئی بکواس کر جائے لوگ کہنے مولانا اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے بچیا کیویں دین اسلام اسا چھڈیا کیویں اسلام دا برما وچ اسی برباد افغانستان وچ اسی برباد یمن وچ اسی برباد عراق وچ اسی برباد شام وچ اسی برباد مصر وچ اسی برباد بوسنیا وچ اسی برباد چیچنیا وچ اسی برباد پاکستان وچ اسی برباد دسو جی مسجد دے سپیکر اتر گئے مسجد دے سپیکر اتر گئے تے سینمے دے بورڈ نہیں اترے اے تسی لکشمی چوک پہ ادھر جاؤ تے بندے نہ حیا نہ سر نہیں چکے جانا ادیاں دیاں مسلمان عورتاں ٹنگیاں نو جسم وکھان واسطے بیٹھے مسلمان عورتوں کے جسم وکھائے جاتے اے اندر فلم چلتی سینمے دے مالک دا مطلب اتنے تکڑے سن کہ انہاں گندے بورڈ نہیں اترن دیتے تے مسجد دی انتظامیہ تے مولانا اتنے کمزور سن کہ مسجد دے سپیکر بھی اتر گئے سینمے دے بورڈاں نال اللہ اکبر دی اتنی آواز نہیں سی جانی چاہیے اودی وجہ میں ہن حدیث پاک پڑھنا اے وجہ کیا بنی آخر میرے آقا مولا وہ ہاں جی فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا مقتدروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں نے ہن حدیث پاک سنو بھئی یہ ساڈے اندر جڑی وجہ کے عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصاتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور أضعافكم المحابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت حضرت صوبان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا ساری دنیا کٹھی ہو کے کوئی نیٹوں کے بہانے ہاں جی کوئی شدت پسندی کے بہانے کوئی دہشت گردی کے بہانے کوئی جناب مولویوں یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں کوئی معتدل قسم کا اسلام لاؤ جس کے اندر جہاد نہ ہو معتدل قسم الحمد تو لے کے والناس تک میں نے نہیں پتا کہ لوگ کیڑی آیت کا ترجمہ کر دیں کہ پوری دنیا کے مسلمان لٹے جان اور امن کا درس صوفیزم کے نام پر یہ بھی میں گل کر جاؤں داتا صاحب کمال گل کی تھی شکر داتا صاحب لکھیا ورنہ ساڑھے جب بندہ کہندا تھا داتا صاحب فرماندے ہیں جس نے سب تو کامل صوفی دیکھنا ہوئے نا کشف الماجوب شریف ہے جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے یہ داتا صاحب لکھے سب تو بڑے صوفی داتا صاحب اس نے لکھا صدیق اکبر آپ نے کی فرمایا جب تو لوگ زکات نہیں دینی ایسا نہیں دینی کہ صدیق اکبر کی فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے آپ نے فرمایا جڑا زکات دا اٹھ لے آئے گا نال گھٹنا بننے والی رسی نہیں لے گا صدیق اودی بھی گردن والا دے حضرت عمر کی فرمایا جی فرمایا تلف الناس ورفق بہم بابا تھوڑا رکھو کی کرو تھوڑا جا کم تسی ہر طرف جنگ چھیڑنی مروانا ہے تسی حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر دے موڈے تے رکھ کے کی فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر یہ میں ترجمہ نہیں کرتا مولانا کو علیحدہ پوچھنا صدیق اکبر کتنی سخت گل کی تھی حضرت عمر نے فرمایا جبارن فی الجاہلیت و خبارن فی الاسلام فرمایا جاہلیت جو ڈاڈا سی اور نرم ہو گیا لو منعونی کانا لجاعتم ینقص الدین وانا حی قد تم الوحی فرمایا حضور ہمیں مکمل دین دے کر تشریف لے گئے اب صدیق کے ہوتے ہوئے جو ایسے کرے گا صدیق اسے کاٹ کر رکھ دے صوفی اس کو کہتے ہیں صوفی وہ نہیں ہوتا جو امریکہ کے پیسے لے کر امن کانفرنسیں کرے جو ہندوؤں کے چرنوں پر جا کر چرے صوفی وہ ہوتا ہے کرو مدح اہل دبل رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پر صوفی اس کو کہتے ہیں میں نے ایک بار کیبلوں دے کوئی بلاوے صحیح میں انہوں نے دساں دین کہندے کنوں چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چوں چوں نہ اسلام تھوڑا پہلے اسلام ہے وہ جڑی میں گل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و میران و ملع فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر
اے اسلام ہے. خالد بن ولید خط لکھا رستم مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام. کیوں جی؟ فرمایا سلام وہ دیتے ہوئے جنہیں حضور کا کلمہ پڑھا. فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھو. حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی. کلمہ پڑھو. اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر جزیہ ٹیکس دے کر ذلیل ہو کر ہماری رعایا میں رہنا ہوگا. اگلی گل، ورنہ اسی شریف لوگ مدینہ پاک واپس چلے جاؤں گے. آپ نے فرمایا جی تسی کلمہ بھی نہیں پڑھنا، ٹیکس بھی نہیں دینا، تو پھر سنو میرا خط. خالد بن ولید کی لکھیا؟ فرمایا ان معنا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمرہ. فرمایا میرے نال محمد عربی دیو غلامن جویں تسی شراباں پی کے مست ہوندے ہو نا، اسی گردناں کٹا کے انجے مست ہو. اتنے پھر اقبال بولیا کلندر لاہوری، کہنے لگا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. اے اسلام ہے جی، جس اسلام دی میں گلاں کر. ہن میں وہ تسی جو انہاں نوں جمعے تے سنانا، جدوں معاہدہ لکھیا جا چکے سی بھئی تیسرا حصہ کھجوراں دا، حضور نے فرمایا لے جاؤ تے مدینہ پاک دا محاصرہ ہٹا لو. تے سعد بن معاذ آ گئے، انہاں عرض کیتی حضور ہے تسی اگر حکم ہے تو پھر تے گل کوئی نہیں. جی حکم نہیں تو یا رسول اللہ قد کننا وہاؤلاء علی شرک لا نعبد اللہ ولا نعرفہ وهم لا يطمعون ان ياكلوا من مدینتنا تمرۃ الا قران او بیان افحین اکرمنا اللہ بالاسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نوتیہم اموالنا واللہ ما لنا بهذا من حاجۃ واللہ لا نوتیہم الا السیف حتی یحکم اللہ بیننا وبینہم. معاہدہ لکھا جا چکا، امن قائم ہونے لگا. امن قائم ہونے لگا کہ نہیں؟ معاہدہ جی لکھا جا چکا. حضور نے فرمایا تیسرا حصہ مدینہ پاک دی کھجوراں لے جاؤ تے 50,000 دا جڑا لشکر تسی لے آئے ہو اے محاصرہ اٹھا لو. تے سعد بن معاذ آ گئے، عرض کی تھی حضور کی ہویا؟ فرمایا میں معاہدہ. سعد بن معاذ کہا جی حکم ہے تو پھر تے سر نہیں چکنا، جی حکم نہیں تو حضور میں گل کراں. فرمایا کرو. انہاں کہا حضور جنہاں نال تسی معاہدہ کر رہے ہو اے بھی تے اسی بھی مشرک سی تے اسی اللہ دی نہ عبادت کرتے سا نہ جانتے سا اللہ کون ہے. ہن تے اس ویلے بھی حضور ساڈی ایک کھجور نہیں سن لے جا سکتے، یا اسی مہمانی دے طور تے انہاں نوں دیندے سی یا خرید کے لے جا سکتے. ہاں ایک کھجور بھی ساڈی نہیں تے افحین اکرمنا اللہ بالاسلام. حضور ہونا سی تواڈے غلام بنیا ساڈیاں کھجوراں ایویں لے جانے. اے اسلام ہے کیوں جی؟ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا. غزوہ ہے تسی گھر تواڈے قرآن مجید ہونا سویرے جا کے غزوہ احزاب پڑھنا، اتنے کیڑی قیامت گزری. لیکن صحابی یہ نہیں کہ شکر ہے حضور ایک حصے کے بجائے دو دو ساڑی جان چھڑاؤ. یہ تو کہتے ہیں شکر ہے میں نہیں سی، میرا پرچہ نہیں کٹیا گیا، میں ناموس رسالت تے پیچھے ہی رہا. شکر ہے میں اتنے سپیکر پولیس دے آنے تو پہلے پہلے لوا چھوڑے جہے اسلام دی خاطر پرچہ نہ کٹا سکے انہاں حضور دے نال بدر جانا سی. میں ہمیشہ یہ گل کروں، اللہ مولانا میں گل کروں، جہاں اسلام دی حضور دی خاطر جیل بندہ نہ جا سکیا انہیں 70 زخم کھانے سن حضور دے کے کٹ کے. تے ابو دجانہ تے جب زخم لگے نا میدان احد وچ حضور تے جھک گئے. میں ہر ویلے ناموس سب برات تو میں ناموس رسالت دی گل کیوں کرنا؟ اس واسطے کرنا کہ صحابی رسول ابو دجانہ میدان احد وچ حضور تے جھک گئے انج کر کے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگیا لیکن لا یتحرک. ابو دجانہ نو ایتھے بھی لگیا تو انہیں انج نہیں کیتی. جب ابو تیر انہاں دے مک گئے نا تے ابو دجانہ کھڑے ہوئے، حضور تو جب کھڑے ہو گئے چلے تے صحابہ کہندے کل کنفس کہندے سے نہیں ہوندی کنڈے والی. صحابہ کہندے ابو دجانہ انجے آ رہے سن جویں سے آندی نا تے کنڈے ہی کنڈے جسم تے ہوندے تے ابو دجانہ دے جسم تے تیر ہی تیر سی. تے صحابی تے انج بھی نہ کیتی. آج کام کوئی اور کرے ناموس رسالت کا، آپ صرف اس کے ساتھ کھڑے بھی نہ ہو سکے. ورنہ کسی کی جرت تھی کہ پاکستان بنا. میں اقبال کو جا کے پوچھا 9 نومبر نو اقبال کو قبر تے این جی سی مولانا اتنا دور جو ستون ہونا اقبال دی قبر تے میں اقبال نو این کر کے پوچھا، میں کہا دس اقبال اور تو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بنیا، اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بنا؟ یہ میرا سوال ہے اقبال کو. میں کہا تو یار کھڑا ہو کے ہیرو بنیا، تو علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائی کیوں؟ تو شخصی ضمانت تے علم الدین نو میاں والی جیل چو دفن ہویا بابا کٹ کے لے آیا. تو گورنر لاہور نو شخصی ضمانت دیتی اقبال نے. انہیں کہا ہندو مسلم فساد ہو جانا ہے، انہیں کہا ہو گیا تو میں نو قتل کر دینا، عاشق رسول کا جنازہ لاہور آنے دو.
کیوں جی وہ سارا کچھ قائد اعظم اقبال علم الدین نہ کھڑا ہوئے قائد اعظم بھی ہیرو ہوئے پیر جماعت علی شاہ 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی علم الدین دے پیر چوم دے وے سید بڈھا ہو کے 18 سال ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھیا علم الدین تے بڈھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی پیر چومے لوگاں دی چیخاں نکلیاں شاہ جی